بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ بیت المقدس کی تعمیر کب اور کس پیغمبر کے ہاتھوں ہوئی، نیز بنی اسرائیل میں ان پیغمبر کا عزت و مرتبہ کیا ہے۔ یہ پیغمبر حضرت سلیمان تھے، جن کی حکومت چرند پرند حتیٰ کہ ہوا پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ان کا نسب بھی یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کی والدہ واجدہ کا نام معلوم نہیں ہو سکا، توریت نے بنت سبع نام بتایا ہے، لیکن اس طرح کہ وہ اول حتی یاہ کی بیوی تھیں اور پھر داؤد علیہ السلام کی بیوی بنی اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے، مگر اس قصے کی لغویت واقع داؤد علیہ السلام میں واضح ہو چکی ہے، اس لیے یہ نام بھی تاریخی حیثیت سے صحیح نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں صرف اس قدر منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر نہ سوتے رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ قرآن عزیز نے بھی صرف اسی قدر بتایا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ہم نے اس یعنی ابراہیم کو بخشے اسحاق و یعقوب، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی اور نوح کو ہدایت دی، اس ابراہیم سے پہلے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو ہدایت دی۔ قرآن عزیز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر 17 جگہ آیا ہے، ان میں سے چند جگہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور اکثر جگہ مختصر طور پر ان انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے جو خدا کی جانب سے ان پر اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذکاوت اور فصل مقدمات میں اصحابت رائے کا کمال فطرت ہی سے ودیت کر دیا تھا، چنانچہ ان کے بچپن کا وہ واقعہ اس کے لیے روشن برہان ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں قرآن عزیز سے نقل کیا جا چکا ہے۔ حضرت داؤد نے ان کے اس جوہر کو پہچان لیا تھا، اس لیے بچپن ہی سے ان کو امور مملکت میں شریک کار رکھتے تھے، خصوصاً فصل مقدمات میں ان سے ضرور مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سن رشد کو پہنچ چکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکمت دونوں میں داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا۔ اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ قرآن عزیز نے اسی جانشینی کو وراثت داؤد علیہ السلام سے تعبیر کیا ہے اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں وراثت سے نبوت و سلطنت کی وراثت مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اور بھی بہت سی اولاد تھی، وہ کیوں محروم رہتی۔ نیز صحیح ستہ میں متعدد جلیل القدر صحابہ سے روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جماعت انبیاء کی وراثت مالی کا سلسلہ نہیں چلاتے اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ روایت صراحت کرتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ وہ مساکین اور فقراء کا حق ہے اور خدا کے نام پر صدقہ ہے۔ دراصل نبی کی یہ فطرت گوارا نہیں کرتی کہ مال جیسی حقیر شے پر ان کی وراثت کا انتصاب ہو، اس لیے کہ جن ہستیوں کا مقصد حیات، تبلیغ و ارشاد اور رائے خدا کی دعوت ہو، وہ کب یہ گوارا کر سکتی ہیں کہ علوم و فیوز نبوت کے علاوہ ایک ادنا شے ان کی وراثت قرار پائے۔ اس لیے بربنا بشریت بقائے حیات کے لیے وہ جو کچھ مال کی صورت میں رکھتے تھے بس صرف خدا کی ملکیت ہو جانا چاہیے جو فقراء اور مساکین کا حصہ ہو سکتا ہے، نہ کہ اس اولو العزم ہستی کے نسل و خاندان کا۔ جن انبیاء اور رسل کی صحیح تاریخ منضبط ہے، اس سے اور قرآن عزیز کی بعض آیات کی صراحت سے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس ہستی کو شرف نبوت سے سرفراز کرتا ہے اس کو یہ منصب جلیل سن رشد کے بعد عطا فرماتا ہے تاکہ وہ دینوی اسباب کے لحاظ سے بھی عمر طبعی کا وہ حصہ طے کر لے جس میں عقل و تجربہ پختگی اختیار کر لیتے ہیں، اور اس حد پر پہنچ کر استعداد کے مطابق انسانوں کے قواعد فکری و عملی میں استواری اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ سنت اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں بھی کار فرما رہی اور سن رشد کے بعد ان کو حکومت و خلافت کے ساتھ ساتھ منصب نبوت بھی من جانب اللہ عطا ہوا۔ بے شک ہم نے اے محمد تیری طرف وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح کی جانب وحی بھیجی اور اس کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی، اور ابراہیم کی جانب، اسماعیل کی، اسحاق کی، یعقوب کی اور اس کی اولاد کی جانب، اور عیسیٰ کی اور ایوب کی اور یونس کی اور ہارون کی اور سلیمان کی جانب وحی بھیجی، اور داؤد سلیمان ہر ایک کو ہم نے حکومت دی اور علم نبوت دیا، اور بے شک ہم نے داؤد و سلیمان کو علم نبوت کا علم دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات سے نوازا اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کی زندگی مبارک کا توغرا امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو ایک خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ چرند و پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، اور دونوں بزرگوں کے لیے ان کی آوازیں ایک ناطق انسان کی گفتگو کی طرح تھی۔ قرآن عزیز نے سلیمان علیہ السلام کے شرف کا اس طرح ذکر کیا ہے، اور بے شک ہم نے داؤد و سلیمان کو علم دیا اور ان دونوں نے کہا، حمد اللہ کے لیے ہی زیبا ہے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی،
اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اس مقام پر منطق الطیر کا جس اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اپنے قیاس و تخمین کے ذریعے ان کی مختلف قسم کی آوازوں سے صرف ان کے مقصد اور مراد کو سمجھ لیتے تھے اور اس سے زیادہ کچھ نہ تھا، اس لیے کہ قیاس و تخمین کا یہ درجہ تو بکثرت لوگوں کو حاصل ہے، اور وہ پالتو جانوروں کی بھوک پیاس کے وقت کی آواز، خوشی اور مسرت کی آواز، مالک کو قریب دیکھ کر اظہار وفاداری کی آواز اور دشمن کو دیکھ کر خاص طرح سے پکارنے کی آواز کے درمیان بخوبی فرق سمجھتے اور ان کے ان مقاصد کو بآسانی ادراک کر لیتے ہیں۔ نیز منطق الطیر سے وہ علم بھی مراد نہیں ہو سکتا جو جدید علمی دور میں ظن و تخمین کے راہ سے بعض جانوروں کی گفتگو کے سلسلے میں ایجاد ہوا ہے اور جو زولوجی کا ایک شعبہ شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ محض اٹکل کا تیر ہے جو مذکورہ بالا تجربے کے بعد کمان علم سے نکلا ہے، اور اس کو علم مرتبہ یقین کہنا خود واضعین علم الحیوانات کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایک اکتسابی فن ہے جو ہر شخص کو تھوڑی سی محنت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے اس علم کے لیے قرآن عزیز کو اس قدر اہم پرایا بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن عزیز نے جس انداز میں اس کا ذکر کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکریہ کے انداز بیان کو نقل کیا ہے، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ ایسی عظیم الشان نعمت تھی جس کو نشان یعنی معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ بلا شبہ پرندوں کی بولیاں انسان ناطق کی گفتگو کی طرح سمجھتے تھے، اور یقیناً ان کا علم اسباب دینوی سے بالاتر خاص قوانین قدرت کے فیضان کا نتیجہ تھا، لہٰذا عقل اس بارے میں صرف یہاں تک جا سکتی ہے کہ اس کے نزدیک یہ محال بات نہیں ہے، کیونکہ لغت اور عقل دونوں کے لحاظ سے نطق کے لیے صرف صوت کا ہونا کافی ہے، اور اس کے لیے انسانوں کی طرح گویائی ضروری نہیں ہے، اور چرند و پرند کی بولیوں میں صوت اور صوت کا نشے و فراز دونوں موجود ہیں۔ پس منطق الطیر ایسی بخشش اور محبت تھی جس کو خدا کا نشان کہنا چاہیے اور جو انہی جیسی پاک ہستیوں کے لیے مخصوص ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ہمارے درمیان منطق الطیر کی تفسیر سے متعلق اس پر تو اتفاق ہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام حیوانات کی بولیاں جس طریقے سے یقینی طور پر سمجھ لیا کرتے تھے وہ عام علمی تدوین سے جدا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو بطور نشان کہتا ہوا تھا۔ البتہ اس کی تفصیل میں یہ فرق ہے کہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیوانات کی بولیاں مختلف کیفیات کی صورت میں تخیل کی مدد سے سمجھی جاتی ہیں، اور اس کا یقینی درجہ کسب کے ذریعے سے نہیں بلکہ محبت الہی سے حاصل ہوتا ہے جو حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھا، اور ہمارے نزدیک دونوں اولو العزم پیغمبر ان کی بولیاں اس طرح سنتے تھے جس طرح انسان کی گفتگو، خواہ اس لیے کہ یہ صرف معجزہ تھا جو ان کے ہاتھ پر دکھلایا گیا، اور عام طور پر ان کی بولیاں محض کیفیات صوت سے پہچانی جاتی ہیں، اور خواہ یہ ہو کہ حقیقتاً ان کی صوت بھی ایسا درجہ رکھتی ہے جس سے وہ صاف صاف ایک دوسرے کو اپنا مطلب سمجھاتے اور سمجھتے ہیں، لیکن وہ انسانی نطق سے بہت کمزور درجے کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حدود کے مکالمے کو جس انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے وہ میری توجہ کی تائید کرتا ہے۔ علماء علم الحیوانات کہتے ہیں کہ ٹیلی گراف کی صوتی حرکات کی طرح جانوروں کی بولیاں بھی باہم بولی اور سمجھی جاتی ہیں، اور ان میں آواز کے زیر و بم کا بھی دخل ہے، اور مکرر سہ کرر ادا کو بھی، بلکہ کہنا یوں چاہیے کہ تار کے کیٹ گر کے ایجاد کا تخیل حیوانوں کی آواز سے ہی ماخوذ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت حقا کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ قرآن عزیز نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شرف کے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا گیا، دوسری یہ کہ ہوا ان کے حکم کس طرح تابع تھی کہ شدید و تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت رساں ہو جاتی تھی، تیسری بات ہے کہ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک شاہ سوار کی مسلسل 1 ماہ کی رفتار مسافت کے مساوی ہوتا تھا۔ گویا تخت سلیمان علیہ السلام انجن اور مشین جیسے اسباب ظاہر سے بالاتر صرف خدا تعالیٰ کے حکم سے بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھوں پر اڑا چلا جاتا تھا۔ ایک فطرت پرست انسان کی نگاہ میں یہ بات بہت کھٹکتی ہے، مگر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب عقل و فکر کے نزدیک کی مسلمات میں سے ہے کہ انسان کے قواعد فکر و عملی کے درمیان اس درجے تفاوت ہے کہ ایک شخص جس شے کو اپنی عقل سے کرتا اور اس کا کرنا آسان سمجھتا ہے، دوسرا شخص اسی شے کو ناممکن اور محال یقین کرتا ہے، تو اسی اصول پر ان کو یہ تسلیم کرنے میں کیوں انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عام قوانین قدرت کے پیش نظر کائنات کی اشیاء کو اسباب کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، اسی طرح اس کے کچھ خاص قوانین قدرت اور نوامیس فطرت بھی ہیں جو ایسے امور کے لیے مخصوص ہیں جیسا کہ امر زیر بحث ہے
اور نفوس قدسیہ انبیاء علیہ السلام کو ان کا اسی طرح یقینی علم حاصل ہوتا ہے جس طرح اسباب کے ذریعے مسببات کے وجود کا علم عام عقلاء کو حاصل ہے اور موجود دینوی علوم کی دسترس اس علم تک نہیں ہے۔ لہذا جب ایسے امور کے وقوع کی اطلاع علم الیقین وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے تو محض ظن و تخمین اور عقل کے استبعاد کی وجہ سے ایک حقیقت ثابتہ کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہم ایک شے کا علم نہیں رکھتے تو یہ کیسے لازم آ جاتا ہے کہ وہ شے حقیقتاً بھی موجود نہیں ہے؟ لہذا زیادہ مستقیم یہ ہے کہ واقع تصغیر ریاح اور مسافت رفتار کو بغیر کسی تعویل کے صحیح تسلیم کیا جائے۔ البتہ اس مقام پر تخت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے صبح و شام سفر کے متعلق جو تفصیلات سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں منقول ہیں وہ سب اسرائیلیات کا ذخیرہ ہیں اور لاتائل تفصیلات ہیں، اور تعجب ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق پر کہ اس جگہ وہ بھی ان روایات کو اس طرح نقل فرما رہے ہیں گویا ان کے نزدیک مسلمات میں سے ہیں، حالانکہ تاریخی اعتبار سے ان پر بہت سے صحیح اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ قرآن عزیز نے تو اس کے متعلق صرف اس قدر بیان کیا ہے، اور مسخر کر دیا سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا کو کہ اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس کو ہم نے برکت دی تھی اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں، اور سلیمان کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو صبح کو 1 مہینے کی مسافت طے کرتی اور شام کو 1 مہینے کی مسافت، اور مسخر کر دیا ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو کہ چلتی ہے وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ جہاں وہ پہنچنا چاہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا یہ تھا کہ ان کے زیر و نگین صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔ بعض ملاحدہ نے انکار معجزہ اور انکار جن کے شوق میں ان جیسے دیگر مقامات کی طرح یہاں بھی عجیب مضحکہ خیز باتیں کہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جن سے مراد ایک ایسی قوم ہے جو اس زمانے میں بہت قوی ہیکل اور دو پیکر تھی اور سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے قابو میں نہ آتی تھی، اور تسخیر حیوانات کے متعلق کہتے ہیں کہ قرآن میں اس سلسلے کا ذکر صرف حدود سے متعلق ہے، اور یہاں حدود پرند مراد نہیں ہے بلکہ ایک شخص کا نام حدود تھا جو پانی کی تفتیش پر مقرر تھا، اور زمانہ طویل سے لوگوں میں رسم چلی آتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے نام ان حیوانات کے نام پر رکھتے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ چنانچہ آج اس کو ایک مستقل علم کی حیثیت دے دی گئی ہے جو ٹوٹزم کے نام سے موسوم ہے۔ اس قسم کے رقیق تعویل کرنے والے یا تو جذبہ الحاد میں قصداً تحریف کے لیے جرأت بیجا کے مرتکب ہوتے ہیں یا قرآن عزیز کی تعلیم سے ناآشنا ہونے کے باوجود دعوی بے دلیل پر اصرار کرتے ہیں۔ قرآن عزیز نے جن کے متعلق جگہ جگہ بصراحت یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھی انسانوں سے جدا خدا کی ایک مخلوق ہے، چنانچہ ہم تفصیل کے ساتھ قصص القرآن جلد اول میں اس پر بحث کرائے ہیں، اور یہاں صرف ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں جو اس بارے میں قول فیصل کا حکم رکھتی ہے، اور ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کے اطاعت گزار ثابت ہو۔ اس آیت میں جن کو انسان سے جدا مخلوق ظاہر کر کے دونوں کی تخلیق کی حکمت بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس آیت کو پیش نظر رکھنے کے بعد یہ کہنا کہ جن انسانوں ہی میں سے قوی ہیکل قوم کا نام ہے جہالت ہے، علم نہیں ہے۔ اسی طرح جب کہ حدود کے واقعے میں قرآن عزیز نے صاف صاف اس کو پرند کہا ہے تو کسی کو کیا حق ہے کہ اس کے خلاف لچر تعویل کی پناہ لے؟ قرآن عزیز میں ہے۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا یہ کیا بات ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھتا، کیا وہ غائب ہے؟ غرض سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بے مثل شرف عطا فرمایا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن، حیوانات اور ہوا پر بھی تھی، اور یہ سب بحکم خدا ان کے حکم کے تابع اور مطیع تھے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ درگاہ الہی میں یہ دعا کی، اے پروردگار مجھ کو بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، گزشتہ شب ایک سرکش جن نے اچانک یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، مگر خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو، مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، یہ یاد آتا ہی میں نے اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے مجھ میں کل انبیاء و رسل کے خصائص و امتیازات جمع کر دیے ہیں اور اس لیے تسخیر قوم جن پر بھی مجھ کو قدرت حاصل ہے، لیکن جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس اختصاص کو اپنا تغرا امتیاز قرار دیا ہے تو میں نے اس سلسلے کا مظاہرہ مناسب نہیں سمجھا۔ حق تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد ہیکل کے چار جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی از سر نو کی جائے۔
ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد و شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے، اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جن ہی سے یہ خدمت لی۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دریافت کیا، اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کی درمیانی مدت کس قدر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکے کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے، اور جو ثقیل کے کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسی چیزیں بنائیں جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ قرآن عزیز میں ہے، اور شیطانوں یعنی سرکش جنوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے وہ جو اس یعنی سلیمان کے لیے سمندروں میں غوطے مارتے، یعنی بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام انجام دیتے، اور ہم ان کے لیے نگران اور نگہبان تھے۔ اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف تجروی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر، اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ اور اکٹھے کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، اور وہ درجہ بدرجہ کھڑے کیے جاتے ہیں اور مسخر کر دیے۔ سلیمان کے لیے شیطان، سرکش جن پر ہر قسم کے کام کرنے والے، عمارت بنانے والے، دریا میں غوطہ لگانے والے، اور وہ سرکش سے سرکش جو جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں، یہ ہماری بخشش و عطا ہے، چاہے اس کو بخش دو یا روکے رکھو، تم سے اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کیے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت و ثروت کے صرف و خرچ، داد و دہش اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باس پرس بھی نہیں ہے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک حباب بھی اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے، بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ اسرائیلی روایت نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان علیہ السلام کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے 2 زبردست اور خونخوار شیر کھڑے تھے اور 2 گدھ معلق تھے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچا ہو جاتا، اور وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے، اور فوراً ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے پتھر سے بڑی اور بھاری دیگیں بنائی تھیں جو چولہوں پر قائم تھیں اور اپنی ضخامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھیں، اور بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے تھے، اور شہر بیت المقدس اور ہیکل مسجد اقصی اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کاریگری میں صرف 7 سال لگے تھے۔ توریت میں متعدد جگہ ان تعمیری خدمات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور یہی باعث ہے جس سے سلیمان بادشاہ نے لوگوں سے بیگار لی کہ خداوند کا گھر، مسجد اور شہر یروشلم اور اپنا قصر یعنی قصر سلیمان، اور شہر ملو اور یروشلم کی شہر پناہ، اور شہر حصور اور مجدد اور جازر بھی بنائے۔ سو سلیمان نے جازر اور بیت حوران اسفل کو پھر تعمیر کیا، اور باعلات اور دشت تدمر کو مملکت کے درمیان اور خزانے کے سارے شہر جو سلیمان کے تھے اور اس کی گاڑی کے شہر اور اس کے سرداروں کے شہر بنائے، اور جو کچھ سلیمان کی تمنا تھی سو یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنائے۔
اس طرح تورات میں پتھر کے عظیم الشان حوض، بڑی اور بھاری دیگیں اور تصویروں اور ان کے بنانے کے لیے بیش قیمت پتھروں کے متعلق طویل فہرست دی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارات، پرشوکت و پرہیبت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے اور ایسی تعمیرات کے استحکام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعمال کی جائے، لیکن اس قدر کثیر مقدار میں کیسے میسر آئے؟ یہ سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے میں رحمت فرما دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیتا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک نشان تھا، اور اس سے قبل کوئی شخص دھات کا پگھلانا نہیں جانتا تھا۔ اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں ناری مادہ کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہا تھا، ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشکارا کر دیا، اور ان سے قبل کوئی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا۔ چنانچہ ابن کثیر بروایت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے یمن میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا۔ قرآن عزیز نے اس حقیقت کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی، اور مذکورہ بالا دونوں توجیحات آیت زیر بحث کا مصداق بن سکتی ہیں، اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب صاحب مطالعہ کے اپنے ذوق پر ہے۔ تورات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خصوصی امتیاز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوستو، قرآن عزیز نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک مختصر واقعے کا اس طرح تذکرہ کیا ہے: اور ہم نے داؤد کو سلیمان یعنی فرزند عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بے شک وہ خدا کی جانب بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اس کا واقعہ قابل ذکر ہے۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت اصیل اور سبک رو گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ کہنے لگا، بے شک میری محبت مال جہاد کے گھوڑوں کی محبت پروردگار کے ذکر ہی میں سے ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظر سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، ان کو واپس لاؤ۔ پھر وہ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں چھونے اور تھپتھپانے لگا۔ اس تفسیر کے مطابق معنی یہ ہوئے کہ بے شک میں پروردگار کے ذکر سے غافل ہو کر مال کی محبت میں لگ گیا، اور آیت حتیٰ تورات بالحجاب میں تورات کی ضمیر آفتاب کی جانب راجع ہے، جو عبارت میں مخصوف ہے، یعنی تورات الشمس بالحجاب، اور آیت میں مسح کے معنی ضرب کے ہیں، یعنی ان کی کونچیں اور گردنیں کاٹ ڈالی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا اور کہا ہے کہ اکثر سلف کی بھی یہی رائے ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ عمل قصداً نہیں تھا، بلکہ اسی قسم کا معاملہ تھا جیسا غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی اور آپ نے میں صحابہ غروب آفتاب کے بعد اس کی قضا کی، اور جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا کے ذکر کی محبت میں اپنے بہترین گھوڑوں کو ذبح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عظیم الشان انعام فرمایا کہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے منقول ہے، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جہاد کی مہم کے سلسلے میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور وہ پیش کیے گئے اور پھر وہ تمام صورتحال پیش آئی جو پہلی تفسیر میں ذکر ہو چکی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس منگا کر گھوڑوں کو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہلکے ہلکے مارا اور فرمایا کہ آئندہ تم ذکر اللہ سے غفلت کا باعث نہ بننا۔ گویا اس روایت کے پیش نظر مساح کے معنی آہستہ آہستہ مارنے کے ہوئے، اور مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ جہاد کی مصروفیت ہی کی بنا پر غفلت کا معاملہ پیش آیا، تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام نے بظاہر اسباب گھوڑوں کو اس کا باعث سمجھ کر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس سے فی الجملہ رنج کا اظہار بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیوان سمجھ کر ان کو اپنے غیظ و غضب کا شکار نہیں بنانا چاہتے، بلکہ فی الجملہ اظہار رنج کرنا چاہتے ہیں۔ مستورہ بالا ہر دو تفاسیر سے جدا حضرت عبداللہ بن عباس سے بطریق علی بن ابی طلحہ جو تفسیر منقول ہے، اس میں نہ نماز فوت ہونے کا ذکر اور نہ سورج غروب ہونے کا مسئلہ ہے، اور نہ گھوڑوں کے ذبح کر دینے کا واقعہ زیر بحث آیا ہے، بلکہ واقعے کی صورت اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر ایک شام کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کو استبل سے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ پیش کیے گئے تو آپ کو چونکہ گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کے علم کا کمال حاصل تھا، اس لیے آپ نے جب ان سب کو اصیل سبکرو، خوش رو اور پھر بڑی تعداد میں پایا تو آپ پر مسرت و انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی اور فرمانے لگے، ان گھوڑوں سے میری یہ محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر ہی کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے استبل کو روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب انہوں نے نظر اوپر اٹھائی تو وہ نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ آپ نے حکم دیا ان کو واپس لاؤ۔ جب وہ واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے محبت اور آلات جہاد کی حیثیت سے عزت و توقیر کی خاطر ان کی پنڈلیوں اور گردن پر ہاتھ پھیرنا اور تھپتھپانا شروع کر دیا، اور ایک ماہر فن کی طرح ان کو مانوس کرنے لگے۔ گویا اس تفسیر کے مطابق، جس کا ترجمہ یہ ہے، بلا شبہ میری محبت مال جہاد کے گھوڑوں کی محبت ذکر خدا ہی میں سے ہے۔
اور توریت بالحجاب میں توریت کی ضمیر الصافنات الجیاد ہی کی طرف ہے، یعنی جب گھوڑے آنکھ سے اوجھل ہو گئے اور اس طرح شمس کے مخصوف ماننے کی ضرورت نہیں رہتی، اور مسا کے چھونے اور ہاتھ پھیرنے کے وہی عام معنی ہیں جو لغت میں بہت مشہور ہیں۔ ابن جریر طبری اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اسی تفسیر کو راجح اور قرین ثواب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب گھوڑوں کی تعداد ہزاروں تھی اور وہ بھی جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز فوت ہو گئی تھی، تو اس میں ان حیوانوں کا کوئی قصور نہ تھا جو ان کو عذاب دیا جائے۔ بس ان امور کے پیش نظر آیات کی تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی جس کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کی جاتی ہے۔ دوستو، روایات اور اقوال مفسرین کے مطالعے کے بعد ہمارے نزدیک ابن جریر اور امام رازی کا پسندیدہ قول ہی قابل ترجیح اور قرین ثواب ہے، اس لیے کہ نہ اس میں مخذوف ماننے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایسے عمل کی نسبت ہوتی ہے جو عقلاً نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر کے اعتراض کا جو جواب اس سلسلے میں دیا ہے وہ بھی تعبیل بعید سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ ایک اولو العزم پیغمبر کے اس واقعے میں کوئی ایسی وجہ وجی نہیں ہے کہ جس کے پیش نظر 10 یا 20 ہزار گھوڑوں کو اس طرح ذبح کر دیا جائے، اور یہ کہہ دینا کہ شاید ان کی ملت میں اس قسم کا عمل رائج اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہو بے دلیل بات ہے۔ اسی طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی غفلت کی مکافات میں ہزاروں بہترین گھوڑوں کو ذبح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے عوض میں ہوا کو مسخر کر دیا، اگرچہ دلچسپ ضرور ہے لیکن قرآن عزیز کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ واقعہ زیر بحث ایک جدا واقعہ ہے جس کے ذیل میں قرآن عزیز نے معمولی سا بھی ایسا اشارہ نہیں کیا جس سے تسخیر ہوا کے معاملے کا اس سے تعلق ظاہر ہوتا۔ حالانکہ قرآن عزیز کے عام طرز بیان کے مطابق آیات زیر بحث میں یہ ذکر آنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہماری خوشنودی میں ایسا کیا، اس لیے ہم نے اس کے عوض میں اتنا بڑا انعام دیا کہ ہوا کو مسخر کر دیا، مگر اس کے برعکس تسخیر ہوا کے مسئلے کو ایک دوسرے واقعے کے ساتھ متعلق کیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا طلب کی تو اس کے ساتھ یہ دعا بھی مانگی کہ ان کو ایسی حکومت عطا ہو جو ان کے علاوہ پھر کسی کو نصیب نہ ہو، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس طرح مقبول فرمائی کہ جن حیوانات اور ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ غرض صافنات الجیاد کے واقعے کے بعد نہ حضرت سلیمان کا گھوڑوں کی سواری کو ترک کر دینا اور میدان جہاد میں ان سے کام نہ لینا ثابت ہے، اور نہ تسخیر جن و ہوا کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے، اور نہ آیت میں شمس کا کوئی تذکرہ ہے، اور نہ اتنی کثیر تعداد میں عمدہ گھوڑوں کا بیک وقت ذبح کر ڈالنا کوئی خاص محبوب عمل ہے۔ اس لیے ان وجوہ کی بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا قول راجح ہے اور قرین ثواب ہے۔ سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اور خدا تعالیٰ کی جانب سے ابتلا کا ایک مجمل واقعہ اس طرح مذکور ہے: اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم، پھر وہ اللہ کی جانب رجوع ہوا اور کہا، اے پروردگار مجھ کو بخش دے اور مجھ کو ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو میسر نہ آئے، بلا شبہ تو ہی بخشنے والا ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے نرم رفتار سے چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتا۔ ان آیات میں ظاہر نہیں کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب آزمائش پیش آئی تو وہ کیا تھی، صرف اس قدر اشارہ ہے کہ ان کی کرسی پر ایک جسد ڈالا گیا۔ نیز احادیث میں بھی اس سے متعلق کوئی تفصیل مذکور نہیں ہے، لہٰذا ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے دو رائے اختیار کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کو قیاس اور ظن و تخمین میں سے کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے اور صرف اسی قدر یقین رکھنا چاہیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے کسی آزمائش میں مبتلا کیا جس کا تعلق تخت سلیمان اور جسد کا تخت سلیمان پر ڈالا جانا ان دو باتوں سے ہے، اور اس کی تفصیل کیفیت نامعلوم ہے۔ اور یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اولو العزم پیغمبروں کی طرح خدا کی درگاہ میں رجوع کیا، اول مغفرت طلب کی اور اس کے بعد ایسی حکومت کے لیے دعا مانگی جو بے نظیر اور بے مثال ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی مقبولیت اور عظمت شان کو سراہا، اور بلا شبہ اس کے لیے ہمارے پاس تقرب ہے اور عمدہ مقام۔ آیات زیر بحث کی تفسیر میں یہ راہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن حزم اور بعض دوسرے جلیل القدر محدثین و مفسرین نے اختیار کی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس واقعے کی تفصیل اور آیات کی تشریح کے لیے کوئی صورت پیدا کی جائے اور اس کے اجمال و ابہام کو حل کیا جائے۔ اس سلسلے میں مفسرین نے جو تفسیریں کی ہیں ان میں سے صرف دو قابل ذکر ہیں، ان میں سے ایک امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہے اور دوسری بعض محدثین کی جانب۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سخت ذلیل ہو گئے اور ان کی حالت اس درجے نازک ہو گئی کہ جب تخت پر لا کر بٹھائے گئے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جسم ہی بے روح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو خدا تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اول انہوں نے پیغمبرانہ شان کے مطابق مغفرت طلب کی اور اپنی بیچارگی کا اظہار کیا، اور پھر دعا مانگی کہ خدایا
مجھ کو لاسانی حکومت عطا فرما۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر کے مطابق آیت میں فتنے سے مراد مرض شدید ہے، اور القائد جسد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا شدت مرض میں جسم بے روح کی طرح تخت پر پڑ جانا مقصود ہے، اور ثم اناب سے صحت کی جانب رجوع ہو جانا اور تندرست ہو جانا مراد ہے۔ گویا آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عین الیقین کے درجے میں سمجھ لیں کہ اس حاکمانہ شان کے باوجود ان کا نہ صرف اقتدار بلکہ جان تک اپنے قبضے میں نہیں ہے، تاکہ ایک اولو العزم رسول کی طرح خدا کے سامنے جھک جائیں، اظہار خشوع و خضوع اور طلب مغفرت کے ذریعے درگاہ الہی سے درجہ رفیع اور مزید سربلندی حاصل کریں۔ بعض محدثین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اس شب اپنے حرم کے ساتھ ازدواجی فریضہ ادا کروں تو میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میدان جہاد کا مجاہد بنے گا، مگر اس خیال کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ خدا تعالیٰ کو ایک اولو العزم پیغمبر کا یہ طرز پسند نہ ہوا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام ازواج مطہرات میں سے صرف ایک بیوی کے مردہ بچہ پیدا ہوا، جس کو کسی خادم نے ان کے سامنے اس وقت پیش کیا جب وہ تخت پر متمکن تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی کہ یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ خدا کے سپرد کیے اور انشاءاللہ کہے بغیر میں نے اپنی بات کو زوردار بنایا، چنانچہ فوراً ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا، مغفرت طلب کی اور وہ دعا مانگی جس کا ذکر قرآن عزیز میں بصراحت موجود ہے۔ محدثین اپنی اس تفسیر کی دلیل میں بخاری و مسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو ذیل میں درج ہے، اور اسی کو اپنی تفسیر کی سند بناتے ہیں۔ مفسر ابو السعود اور سید محمود الوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی توجیہ اختیار کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آج کی رات میں اپنی 70 بیویوں کے بعد جاؤں گا تاکہ ان میں سے ہر ایک بیوی ایک شہزور لڑکا جنے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے ان سے کہا انشاءاللہ، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جملے کو ادا نہ کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی بیوی حاملہ نہ ہوئی، البتہ ایک بیوی کے ناقص بچہ پیدا ہوا جس کا ایک پہلو ندارت تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ہر ایک حرم کے وطن سے مجاہد پیدا ہوتا۔ مگر یہ دونوں تفسیریں محل نظر ہیں۔ پہلی توجیہ جس کو امام رازی نے پسند فرمایا ہے صرف قیاسی توجیہ ہے، اور آیت کے جملوں کی ایسی تعویل ہے جو تعویل بعید کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تسلیم کہ مقربین بارگاہ الہی کے لیے کبھی مرض بھی آزمائش بن جاتا ہے، لیکن کرسی سلیمان پر القائد جسد سے بحالت نقاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت پر بیٹھنا مراد دینا متبادر معنی کے خلاف ہے۔ آیت سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تخت سلیمان پر کوئی شے ڈالی گئی جس کا سلیمان علیہ السلام کی آزمائش سے تعلق تھا۔ نیز اناب یعنی رجوع ہوا کہ معنی بھی قرآن عزیز میں جگہ جگہ طلب مغفرت اور اظہار عبودیت کے لیے رجوع ہونے کے آئے ہیں، لہٰذا یہاں صحت کی جانب ہونے کے معنی لینا دل لگتی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بعض محدثین نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے اور جس کو ابو سعود اور سید محمود الوسی نے اختیار کیا ہے وہ بھی آیات زیر بحث کی تفسیر نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری یا دوسری کتب حدیث میں جہاں یہ حدیث منقول ہے اس کے کسی ایک طریقے میں بھی ایسا کوئی لفظ یا جملہ نہیں پایا جاتا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو آیت زیر بحث کی تفسیر فرمایا ہو یا اس کی جانب اشارہ تک بھی کیا ہو، بلکہ یہ حدیث حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک مستقل واقعے کا اس طرح ذکر کرتی ہے جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب میں بعض دوسرے واقعات کو بیان کیا ہے۔ مثلا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں اور دونوں کے ساتھ ان کے شیرخوار بچے بھی تھے۔ راہ میں ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور جو بچہ باقی رہا دونوں اس کے لیے آپس میں جھگڑا کرنے لگیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ بچہ میرا ہے اور دوسری کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے فصل قضایا کے اصول پر مقدمے کی رودات سن کر بڑی کے حق میں فیصلہ دیا، اس لیے کہ بظاہر بچہ بڑی کے قبضے میں تھا اور چھوٹی اس کے قبضے کے خلاف گواہ نہ پیش کر سکتی۔ جب عورتیں واپس ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری تو انہوں نے ان کے قضیے کی تفصیل دریافت فرمائی اور سن کر حکم دیا کہ ایک چھری لائی جائے اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بڑی کو اور ایک چھوٹی کو دے دیا جائے۔ بڑی خاموش رہی مگر چھوٹی یہ فیصلہ سن کر شور و غوغا کرنے لگی کہ خدا را اس بچے کے 2 ٹکڑے نہ کیجیے، میں بڑی کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ تب سب کو یقین ہو گیا کہ بچہ چھوٹی کا ہے اور بڑی جھوٹا دعویٰ کرتی ہے، لہذا بچہ چھوٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانش و عقل کی برتری کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، اسی طرح حضرت سلیمان اور ان کی ازواج مطہرات کا واقعہ اس لیے سنایا کہ امت کو یہ معزت حاصل ہو کہ اپنے کاموں میں اگر خیر و برکت چاہتے ہیں تو ارادہ و عزم کے اظہار کے وقت انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ نیز شاید یہ بھی مقصد ہو
کہ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ جب یہ قصہ سنایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور باندیوں کی تعداد 1000 بتایا کرتے تھے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعے کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے اس تعداد کو 60 یا بعض روایات کے پیش نظر 100 تک بتایا، جن میں بعض ازواج مطہرات تھی اور باقی جاریات یعنی باندیاں تھیں۔ غرض روایات زیر بحث معزت و عبرت کے سلسلے میں مستقل حیثیت سے بیان ہوئی ہے۔ آیات زیر بحث کی تفسیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ امام رازی اور بعض محدثین کی اختیار کردہ تفسیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اور کرسی سلیمان پر القائے جسد کے واقعات کو حل نہیں کرتی، اور آیات میں اگرچہ ان دونوں باتوں کا مجمل ذکر ہے، تاہم اس واقعے سے متعلق معزت اور عبرت کے پہلو کو بہت صاف اور نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کا واقعات کے تذکرے سے یہی مقصد ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کو بھی اس کی معزت کے پہلو کو سامان عبرت و نصیحت بناتے ہوئے واقعے کے اجمال پر ہی ایمان رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص واقعے کے اس اجمال پر قلب کو مطمئن نہیں پاتا تو پھر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ تفسیر کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں بیان کردہ تفاسیر کے علاوہ بہت سی ایسی روایات کتب تفاسیر میں درج ہیں جن کا اسلامی روایات سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلا شبہ وہ تمام تر یہودی قصص اور اسرائیلی خرافات کا مجموعہ ہے، اس لیے ان کو روایات کہنا بھی روایت کی توہین کرنا ہے۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر شیطان کو قابض کر دیا تھا، اور اس کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام امینہ تھا بت پرست تھی اور اپنے باپ کو مجسمہ بنا کر اس کی پرستش کیا کرتی تھی۔ لہٰذا خدا تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سزا دی کہ جس مدت تک امینہ نے ان کے گھر میں بت پرستی کی تھی اس مدت تک کے لیے وہ تخت سلطنت سے محروم کر دیے گئے، اور ان کے انگشتری جس میں اسم اعظم کنندہ تھا ان کی باندھی جرادہ کے ذریعے شیطان کے ہاتھ پڑ گئی، اور وہ بصورت سلیمان ان کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے لگا، اور پھر مدت ختم ہونے کے بعد انگشتری شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی اور مچھلی اس کو نگل گئی، اور وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس شکار ہو کر آئی، اور اس طرح اس کے پیٹ میں سے انگشتری نکال کر انہوں نے اپنا ملک واپس لے لیا۔ ان تاریخی نقول سے واضح ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی الہامی کتابوں میں تحریف کر دی تھی اور اپنی ارغاز دینوی کی خاطر ان میں ہر قسم کا رد و بدل کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں تو اس درجہ جسارت اختیار کی کہ ان کی نبوت اور رسالت سے بھی انکار کر کے ان پر طرح طرح کے الزام اور بیہودہ بہتان لگائے۔ من جملہ دوسرے الزامات کی ایک الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بھی لگایا کہ وہ جادو کے حامل اور اسی کے زور پر کنگ سلیمان تھے، اور جن و انس اور ہوش و طیور کو مسخر کیے ہوئے تھے۔ قرآن عزیز نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کیا۔ اس نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے شیاطین یعنی انس و جن نے سحر کو سکھایا اور اس کو مدون کیا، اور بنی اسرائیل نے کتاب اللہ یعنی توریت و زبور کو پس پش ڈال کر اس کو الہامی قانون سمجھا اور جادو سیکھنے سکھانے لگے، اور جب بنی اسرائیل میں سے مخصوص اہل حق نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب گمراہی اور کفر ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، تو شیطان کے بہکانے پر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم ہے، اور سلیمان علیہ السلام اسی کے ذریعے سے اتنی بڑی قوت کے مالک تھے، اور یہ کہہ کر اپنی گمراہی پر قائم رہے، مگر وہ اس قول میں جھوٹ بولتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہتان ترازی کرتے ہیں۔ صدری کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی زندگی میں بنی اسرائیل میں یہ گمراہی شروع ہو گئی تھی، اور ان میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ جن علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا کہ جن و انس کسی کو وہاں تک پہنچنے کی جرت نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال دیا، اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور وہ اسی قوت سے جن و انس و حوش و طیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے، اور اس طرح جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ قرآن عزیز نے اس تاریخی حقیقت کو اس ضمن میں بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل باوجود اس یقین رکھنے کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کی نبوت کی بشارت کثرت سے قطب عہد قدیم میں موجود ہے، پھر بھی ضد اور ہٹ کی راہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور قطب الہیہ کو پس سے پش ڈال کر اس طرح شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کے متعلق کر چکے ہیں، اور آج تک بیجا جسارت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب کفر کی نسبت کرتے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن عزیز کا سیاق و سباق اس حقیقت کو بخوبی واضح کر رہا ہے۔
اور جب ان بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آیا جو تصدیق کر رہا ہے ان الہامی کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، تو جو لوگ بنی اسرائیل کتاب توریت دیے گئے تھے انہوں نے اللہ کی کتاب توریت کو پس پش ڈال دیا اور آپ کی صداقت کی بشارت کے متعلق ایسے ہو گئے گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے سلیمان کے زمانے میں اس چیز کی پیروی اختیار کر لی تھی جو شیاطین پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ علم جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، اور جس کو کہ وہ دونوں جب کسی کو سکھاتے تھے تو وہ کہہ کر سکھاتے تھے کہ ہم تمہارے لیے سخت آزمائش ہیں، لہٰذا تم اب کفر نہ کرنا، مگر وہ بنی اسرائیل ان دونوں میں سے بھی ایسی بات سیکھتے کہ جس کے ذریعے سے زن و شو کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے سے خدا کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ البتہ وہ ایسی شے سیکھتے ہیں جو انجام کار ان کو نقصان پہنچانے والی ہے اور ان کو ہرگز نفع نہیں دے گی، اور بے شبہ وہ جانتے ہیں کہ جس شخص نے اس شے یعنی جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ضرور وہ شے بہت بری ہے جس کے عوض میں انہوں نے اپنی جان فروخت کر ڈالی۔ کاش کہ وہ سمجھتے یعنی سمجھنے کے بعد اس سے بچتے اور وہ کام نہ کرتے جس کا نتیجہ برا۔ ان آیات میں جن حقائق کو واضح کیا گیا ہے ان کی تفسیر میں مفسرین مختلف ذوق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان تین باتوں کے علاوہ جن کا گزشتہ سطور میں ذکر آ چکا ہے، واقعے کی باقی تفصیلات کے بارے میں قرآن عزیز خاموش ہے، کیونکہ وہ تفصیلات اس مقصد کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے کی تفاسیر میں سے ہم نے ترجمے میں عام تفسیر سے جدا راہ اختیار کی ہے، جو آیت من آیت اللہ موقع قصر علامہ محمد انور شاہ نور اللہ مرتضیٰ کی تحقیق سے ماخوذ ہے۔ حضرت استاذ کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے، جب بنی اسرائیل کو شیاطین نے سحر سکھا کر گمراہ کر دیا اور شیاطین کو غیب داں یقین کرنے لگے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی اور اس وقت ان کے درمیان خدا کا کوئی نبی موجود نہ تھا، اور بنی اسرائیل کو راہ ہدایت دکھانے اور سنبھالنے کے لیے اس موجزانہ طریقے کے مطابق جو صدیوں سے ان کے لیے حق و تعالیٰ کی جانب سے سنت متوارثہ بنا ہوا تھا، ہاروت و ماروت دو فرشتے آسمان سے نازل کیے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو توریت سے ماخوذ اسماء و صفات الہی کے اسرار کا ایسا علم سکھایا جو سحر کے معاملے میں ممتاز اور سحر کے ناپاک اثرات سے پاک تھا، اور اس کی وجہ سے ایک اسرائیلی بآسانی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ سحر ہے اور یہ علوی علم الاسرار ہے۔ اور جب فرشتے بنی اسرائیل کو علم سکھاتے تو پھر ان کو نصیحت کرتے کہ اب جب کہ تم پر اصل حقیقت منکشف ہو گئی اور تم نے حق و باطل کے درمیان چشمدید مشاہدہ کر لیا، تو اب کتاب اللہ کے علم کو پس پش ڈال کر پھر بھی سحر کی طرف رجوع کرو گے تو تم بلا شبہ کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ خدا کی حجت تم پر تمام ہو گئی اور اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا، گویا ہمارا وجود تمہارے لیے ایک آزمائش ہے کہ تم ہماری تعلیم کے بعد شیاطین کے تابع ہو کر سحر ہی کے شیدائی رہتے ہو یا اس سے زیادہ زبردست اور امر حق کتاب اللہ کے علم کی پیروی کرتے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل کی کج فطرت نے اس موقع پر بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا اور انہوں نے اس پاک علوی علم کو بھی ناجائز اور حرام خواہشات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، مثلا زن و شوہر کے درمیان ناحق تفریق وغیرہ۔ اس طرح حق و باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے اس کو بھی ایک کرشمہ بنا دیا، اور حق و باطل کے ساتھ خلط کرنے یا کسی پاک جملے کے خواص و اثرات کو ناجائز اور حرام کاموں میں استعمال کرنے کے متعلق علماء حق کی تصریحات موجود ہیں کہ یہ بھی ساحرانہ عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسی لیے حرام اور کفر۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق آیت وما انزل علی المملکین میں ما نافیہ نہیں ہے بلکہ بمائنی اللذی ہے، اس لیے کہ آیت میں سحر اور ما انزلہ کے درمیان معطوف اور معطوف علیہ کی نسبت ہے اور عربیت کے قاعدے سے عطف مغایرت کلام کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا آیت زیر بحث میں سحر الگ شے ہے جو شیاطین کے ذریعے سے وجود پذیر ہوتا ہے، اور فرشتوں کا لائے و علم دوسری شے ہے جو پاک مقصد کے لیے تعلیم کیا گیا، لہٰذا فرشتوں کی جانب سحر کی نسبت صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ تفسیر معنی کی ترتیب سیاق و سباق کی مطابقت اور حقائق و وقائع کی وضاحت کے لحاظ سے بہت وقیح ہے، اور اس لیے ہم اسی کو راجح سمجھتے ہیں۔ اس تفسیر کے علاوہ دوسری تفسیر مشہور نحوی فرا سے منقول ہے، وہ ما انزلہ میں ماں کو نافیہ تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سحر کی تعلیم شیاطین کے ذریعے پھیلی اور ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور یہ بھی غلط کہ بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتے نازل ہوئے اور وہ بنی اسرائیل کو جادو سکھاتے اور سکھاتے وقت یہ تنبیہ کرتے کہ ہم آزمائش بنا کر تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، تم اگر سیکھو گے تو ہم ضرور سکھا دیں گے مگر تم کافر ہو جاؤ گے، اس لیے تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ کفر اختیار نہ کرو۔ اور جب بنی اسرائیل اصرار کرتے تو وہ زن و شوہر کے درمیان تفریق کا جادو سکھا دیتے۔ یہ سارا قصہ جو ان کے درمیان مشہور ہے سب غلط ہے اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تیسری تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہے اور ابن جریر بھی اسی کو راجح تسلیم کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ آیت ما انزلہ میں ما نافیہ ہے اور ہاروت و ماروت شیاطین سے بدل ہے،
اور مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے آسمان کے فرشتے سحر کا علم لے کر آئے تھے، بلکہ شیاطین سحر سکھاتے تھے، جن میں سے بابل میں 2 مشہور شخصیتیں ہاروت و ماروت کی تھیں، اور وہ جادو سکھاتے تو بنی اسرائیل کی مذہبی زندگی پر تان کرتے ہوئے یہ کہتے جاتے کہ دیکھو اگر تم نے ہم سے یہ سحر سیکھا تو تم کافر ہو جاؤ گے، مگر بنی اسرائیل کی گمراہی کا یہ عالم تھا کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ان سے زن و شوہر کے درمیان تفریق کا جادو سیکھتے اور کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیتے تھے۔ ہمارے خیال میں دونوں تفسیریں بھی عام تفسیر سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ عام تفسیر کے مطابق ماں کو بمعنی اللذی تسلیم کر کے یہ مطلب لینا کہ بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے خدا تعالیٰ کی جانب سے نازل ہو کر سحر سکھاتے اور ساتھ یہ تنبیہ بھی کرتے جاتے تھے کہ ہم سے علم نہ سیکھو ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ بے وجہ متعدد اشکالات کو دعوت دینا اور سحر اور ما انزلہ کو بے دلیل ایک ہی شے تسلیم کرنا ہے۔ ان تفاسیر کے علاوہ آیات زیر بحث کے سلسلے میں بعض عجیب و غریب آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ایک مرفوع روایت کتب تفسیر میں منقول ہے۔ حالانکہ یہ حقیقتاً آثار صحابہ ہیں اور نہ مرفوع حدیث، بلکہ کعب احبار اور دوسرے علماء یہود کے وہ بیان کردہ قصے ہیں جو بنی اسرائیل کا ذخیرہ خرافات کہے جانے کے مستحق ہیں۔ ان قصوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت فرشتوں نے ایک مرتبہ خدا تعالیٰ کے حضور میں انسان کی معصیتوں کا مذاق اڑایا کہ ایک ایسی ذلیل مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمہ قسم کے نامات کے باوجود اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتی رہتی ہے۔ یہ طنز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے ماحول میں محصور ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ فرشتوں نے اپنی عصمت اور پاک دامنی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ تب بطور آزمائش ان دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ یہاں رہتے رہتے ایک مرتبہ ان کی نگاہ ایک بے حد حسین عورت زہرہ پر پڑی اور دونوں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور زہرہ سے قربت کے طلبگار ہوئے۔ اس نے کہا جب تک تم شراب نہ پیو گے، قتل نہیں کرو گے اور بت کو سجدہ نہیں کرو گے، مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ زہرہ کے عشق میں انہوں نے یہ تینوں کام کیے۔ زہرہ نے بحالت مقاربت ان سے دریافت کیا کہ وہ آسمان پر کس طرح جاتے ہیں۔ فرشتوں نے اس کو اسم اعظم سکھا دیا اور زہرہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی اور یہ دونوں فرشتے خدا کے غضب میں مبتلا ہو گئے اور بابل کے کنویں میں قید کر دیے گئے۔ اب جو شخص ان کو آواز دے کر ان سے جادو سیکھنا چاہتا ہے وہ اول تو اس کو منع کرتے اور کافر ہو جانے کا خوف دلاتے ہیں، لیکن جب وہ اصرار کرتا ہے تو اس کو جادو سکھا دیتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تجھ کو کچھ نظر آیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک نورانی شکل کا انسان گھوڑے پر جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے جدا ہو گیا اور اب تو جادوگر بن گیا۔ یہ فرشتے قیامت تک خدا کے عذاب کی وجہ سے اسی طرح کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے۔ اس روایت کا لغو ہونا خود بخود واضح ہے، اس لیے محققین نے اس کی لغویت اور خرافت پر متنبع کر کے اسلامی روایات کے دامن کو اس سے پاک اور محفوظ ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اول مرفوع روایت پر بحث کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے، اور اس سلسلے میں قریب تر بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر سے جو روایت مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے منقول ہے، وہ دراصل عبداللہ بن عمر نے کعب احبار سے اسرائیلی قصہ نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اس کی نسبت ہرگز صحیح نہیں ہے۔ بیان کردہ تصریحات کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جس حدیث کو مرفوع کہا جاتا تھا وہ آخرکار کعب و احبار کی روایت ثابت ہوئی جو انہوں نے بنی اسرائیل کی کتابوں سے نقل کر کے بیان کی ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد ان تمام آثار پر تنقید کرتے ہوئے جو اس سلسلے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی جانب منسوب کیے جاتے ہیں، جو محاکمہ کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے۔ ہاروت و ماروت کا ایک قصہ زہرہ اور چاہے بابل کا قصہ تابعین کی ایک اچھی خاصی جماعت نے نقل کیا ہے، مثلا مجاہد، صدی، حسن بصری، قتادہ، ابو العالیہ، زہری، ربی بن انس، مقاتل، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ مجمعین وغیرہ، اور پھر ان سے نقل کر کے متقدمین اور متاخرین نے کثرت سے بیان کیا ہے۔ مگر ان تمام نقول کا حال یہ ہے کہ ان میں جس قدر تفصیلات بھی منقول ہیں وہ سب بنی اسرائیل کے قصوں سے لی گئی ہیں۔ اس لیے صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جن کی شان مبارک یہ ہے کہ وہ اپنے ہوائے نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہی الہی سے فرماتے ہیں، اس بارے میں کوئی صحیح روایت ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے، اور قرآن کا ظاہر سیاق واقع کو مجمل رکھتا ہے اور کوئی تفصیل و تشریح نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن عزیز نے جس قدر اس سلسلے میں بیان کیا ہے وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی تفصیل و تشریح کیا ہے اسی کے سپرد ہے۔ یعنی قرآن عزیز نے اس واقعے کو جس غرض سے بیان کیا ہے وہ تو صرف اس قدر ہے کہ بنی اسرائیل کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب جادو یعنی کفر کی نسبت کرنا بہتان اور افتراء ہے، یہ کام شیاطین کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن اس سے پاک ہے، اور یہ کہ بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی اختیار کی اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور باقی تفصیلات کو اس نے نظر انداز کر کے صرف اجمال پر اکتفا کیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے اس کے اجمال پر ایمان لے آنا ہی کافی ہے۔
اور اس کی شرح و بسط کو خدا کے حوالے کرنا ہی اسلم طریقہ ہے، کیونکہ ان تفصیلات سے دین و ملت کا کوئی مسئلہ وابستہ نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک کی تائید بعض دوسرے محققین نے بھی کی ہے، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابو حیان اندلسی خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، جس میں تمام جن و انس، چرند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا ہدہد نظر نہیں آتا، اگر اس نے غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا، جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خدا واحد کے بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا ہدہد آپ کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے بہت سے تحفے تحائف سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے ان تحائف کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تم کو رسوا اور ذلیل کر کے تمہارے شہر سے نکال دوں گا۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دربار والوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک جن نے کہا، آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور اس میں امین بھی ہوں۔ آپ کے وزیر آصف بن برقیہ نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے اس میں اعظم پڑھا تو ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا، اور جو ہی سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی ہے۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر دین حق قبول کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس 100 زوجات تھیں، جس کا ثبوت صحیح بخاری کی مندرجہ ذیل حدیث سے ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرے گا۔ تو فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، تو انہوں نے نہ کہا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس رات سب کے پاس گئے تو ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہ جنا، صرف ایک نے آدھا بچہ جنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ایسا نہ ہوتا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا باعث بن سکتا تھا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1654 میں 90 عورتوں کا ذکر ہے، اور ایک اور روایت جسے امام بخاری نے جہارت کے لیے اولاد طلب کرنے کے باب میں تالیفاً ذکر کیا ہے، جس میں 99 عورتوں کا ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام کے انتقال کے وقت ایک روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت دونوں میں سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ یوں نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا۔ یہاں وراثت سے مراد مال و دولت اور حکومت و سلطنت نہیں ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی واحد اولاد نہ تھے۔ ان کی 100 بیویاں تھیں، ان سے اولادیں بھی تھیں، اور داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کے 19 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر وراثت سے مراد مال و دولت، جائیداد اور سلطنت ہے تو پھر 19 بیٹے وارث ٹھہرتے اور سلیمان علیہ السلام کی تخصیص باقی نہ رہتی۔ اب چونکہ یہاں وارث ہونے میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہ علم اور نبوت ہی کی وراثت ہو سکتی ہے۔ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ انبیاء کی وفات کے بعد ان کی اولاد ان کے مال و دولت کی وارث نہیں ہوتی، بلکہ تمام مال و اسباب مساکین و فقراء کا حق سمجھتے ہوئے خدا کے نام پر صدقہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کے مال کی میراث تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہم جماعت انبیاء ہیں، ہمارے ورثے سے بٹا نہیں کرتے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں صدقہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔
جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر ایک عرصے کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا تو وہ بودی ہو کر ٹوٹ کر گر پڑی، اور سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے کا امیر ترین آدمی تھے، اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 2200 ارب ڈالر کے مالک تھے۔ اپنے 39 سالہ دور حکومت میں انہیں ہر سال 25 ٹن سونا بطور نذرانہ ملتا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد نے شروع کی تھی، جن کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اس کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے معمار بلوائے گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے اور اس وجہ سے کہلاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے خزانے کے خفیہ تہہ خانے بھی تعمیر کیے۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے، لیکن یہ راز نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کرتے رہے۔ کوئی 2000 سال بعد کچھ مہم جو یروشلم کی اس مقدس عبادت گاہ کے باقی ماندہ کھنڈر تک آئے، بادشاہ وقت سے اجازت نامہ حاصل کیا اور یورپ سے زائرین کے آنے جانے کی حفاظت کے انتظامات سنبھالے۔ ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار جو دیوار گریہ کہلاتی ہے، دیوار گریہ کے پاس زیر زمین تہخانوں تک جانے والا کنواں آج بھی موجود ہے، جسے مضبوط اور شفاف چادر سے ڈھک دیا گیا ہے۔ دیوار گریہ کے پاس زیر زمین تہخانوں تک جانے والا کنواں آج بھی موجود ہے، جسے مضبوط اور شفاف شیشے کی چادر سے ڈھک دیا گیا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنا سفیر بادشاہ سلیمان کے پاس بھیجا اور اپنے شہر میں امن و امان اور لوٹ مار کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر مشورہ مانگا۔ بادشاہ سلیمان نے کہا کہ اگر اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں تو اپنے بادشاہ کو کہو کہ اپنی سب سے چہیتی اور خوبصورت بیٹی کی مجھ سے شادی کر دے۔ جب شادی ہو گئی تو بادشاہ سلیمان نے سفیر سے مسئلے کی تفصیلات پوچھی۔ سفیر نے بتایا کہ شہر کے مزدور روٹی نہ ملنے کی وجہ سے اکثر لوٹ مار کرتے ہیں اور پولیس انہیں اس جرم میں قتل کرتی ہے۔ اس وجہ سے شہر کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے بادشاہ کا خیال ہے کہ عوام ہی ہماری اصل دولت ہے۔ بادشاہ سلیمان اس نتیجے پر پہنچے کہ جب شہر میں گندم کی بہتات ہوتی ہے اور قیمتیں بہت گری بھی ہوتی ہیں تو بھی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ مزدور گندم خرید نہیں سکتے۔ اس کے برعکس جب گندم کی شدید قلت ہوتی ہے اور قیمت زیادہ ہوتی ہے تو تنخواہ بڑھنے کے باوجود گندم مزدوروں کی قوت خرید سے باہر ہوتی ہے۔ بادشاہ سلیمان نے سفیر کو خط دیا اور کہا کہ تمہاری زندگی اس خط کی رازداری سے مشروط ہے۔ اپنے بادشاہ کو میرا مشورہ دو کہ اپنے شہر میں امپورٹ اور ایکسپورٹ پر سے کسٹم ڈیوٹی بالکل ختم کر دے اور 2 سال بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ بادشاہ سلیمان اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ ٹائر کے شہر میں کسٹم کے حکام رشوت خور ہیں۔ جب وہاں کسٹم کا محکمہ ہی ختم کر دیا گیا تو تاجروں کو درآمد برآمد کی بڑی آزادی مل گئی، ورنہ پہلے انہیں 20% کسٹم ڈیوٹی ادا کرنی پڑتی تھی۔ بحری جہازوں کے کپتانوں اور کاروانوں نے ٹائر شہر کا رخ کیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہاں حکومتی کرپشن سے آزاد تجارت کی وجہ سے بڑی خوشحالی آ گئی۔ 2 سال بعد شہر ٹائر کا سفیر دوبارہ بادشاہ سلیمان کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ سلیمان نے اس سے کہا کہ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے یہودی بینکاروں کی مدد سے تمہاری خوشحالی سے واقف ہوں۔ اپنے بادشاہ کو میرا دوسرا مشورہ دو کہ کسٹم کا محکمہ دوبارہ بحال کر دے، مگر اس دفعہ کسٹم کا کام صرف اعداد و شمار جمع کرنا ہوگا، ڈیوٹی وصول کرنا نہیں ہوگا۔ اب پھر 2 سال بعد آنا۔ 2-3 سال بعد جب سفیر پھر حاضر ہوا تو بادشاہ سلیمان نے تیسرا خط دیا اور سفیر کو 2 سال بعد بلایا۔ خط میں لکھا تھا کہ اپنے شہر میں بڑی ضیافت کا اہتمام کرو جس میں شہر کے سارے بینکروں کا آنا لازمی ہو اور نہ آنے والے بینکر کو فوراً شہر بدر کر دیا جائے۔ ضیافت کے اختتام پر ٹائر کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس درست ترین اعداد و شمار ہے کہ کس نے کتنی درآمد اور برآمد کی ہے، اور ان اعداد و شمار پر تم بھی مکمل اعتبار کرتے ہو۔ آج سے ہر بینکر اپنی ہر درآمد اور برآمد پر ماہانہ 10% ٹیکس دے گا۔ بینکروں نے بڑا شور مچایا مگر بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ 2 سال بعد شہر ٹائر کا سفیر پھر بادشاہ سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب اس کا شہر انتہائی خوشحال ہو چکا تھا۔ بادشاہ سلیمان نے اسے آخری خط دیا اور کہا کہ اب واپس یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس خط میں ٹائر کے بادشاہ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ دوبارہ بینکاروں کو ضیافت پر بلاؤ اور جو بینکار نہ آئے اسے قتل کر کے اس کے بیوی بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا جائے، اور انہیں حکم دو کہ اگر شہر ٹائر میں قیمتیں 10% بڑھ جاتی ہیں تو بینکروں کو 11% ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر قیمتیں 15% بڑھ جاتی ہیں تو بینکروں کو 13% ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر قیمتیں 20% بڑھ جاتی ہیں تو ٹیکس 15% ہو جائے گا۔ اس زمانے کی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ ٹائر کے شہر میں اگلے 70 سالوں تک قیمتیں مستحکم رہی تھیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔